جو آیت خصوصاً یہ بتاتی ہے کہ رزق دینا اللہ کا کام ہے، اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ دوسری مخلوق کو رزق نہیں دے سکتی ہیں، وہ آیت ہے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ کی ذات وہ ہے جو انسانوں کو رزق دیتی ہے اور وہی پائیدار طاقت والی ذات ہے۔ لہٰذا یہ آیت مجھے یہ بتاتی ہے کہ انسان گوناگون موجود ہیں، مرد اپنے گھر میں نوکری کر کے پیسے اکٹھے کر کے لے آتا ہے، پھر بازار سے شیخ و فلوس لے کر آ جاتا ہے، لیکن وہ مرد آپ کا اور میرا رزق نہیں دیتا ہے۔ وہ ایک کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے، رزق کون دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیکن وسیلہ اللہ تعالیٰ نے فی الحال اسے میرے اور آپ کے درمیان بنایا، یہ رزق ہمیں دیتا ہے۔ تیسری آیت، قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان لوگوں سے آپ پوچھ لیجئے کہ تمہیں زمین اور آسمان میں کون ہے جو رزق عطا کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہہ دیجئے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ تو اور جو انسان ہے، اب انسانوں سے خطاب، انسان خود کہتا ہے ہم اور تم میں سے کوئی ایک ہدایت پر ہے اور کوئی ایک کھلی گمراہی میں پھنس چکا ہے۔ یہ آیات سے پھر ایک اور آیت، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہ آیت بتاتی ہے کہ جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کر لے پھر اللہ اس کے لیے آسائشوں کے راستے کھول دیتا ہے، ایسے راستے کہ جن کا انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق انسان کو عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کے بحر و زبان میں بھی نہیں ہوتا ہے، وہاں سے انسان کا رزق مل جاتا ہے۔ کچھ واقعات ایسے ہیں، کچھ روایتیں ایسی ہیں کہ جو مجھے اور آپ کو رزق دینے والے کی طرف اور رزق کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ ان میں سے ایک روایت ہے کہ بلاغہ میں مولانا المومنین علی بن طالب علیہ السلام سے منسوب ہے، مولانا المومنین فرماتے ہیں کہ جب آدم ہر رزق کو رزقان ہے، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، آدم کے فرزند، رزق کی دو قسمیں ہیں، ایک رزق وہ ہے کہ جس سے تو طلب کرتا ہے، ایک رزق وہ ہے جو انسان کو طلب کرتا ہے، دونوں رزقوں میں فرق ہے، ایک رزق کے پیچھے انسان لگا ہوا ہے اور ایک رزق انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جو رزق میرے اور آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے، میں اور آپ اگر اس تک نہ پہنچ سکے، فَإِن لَمْ تَأْتِهِ وَأَتَاكَ، اگر ہم اس رزق تک نہ پہنچ سکے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ رزق ضرور عطا کرے گا۔ ایک روایت میں کہ الرزق، یہ جو رزق ہے اس کے متعلق فرمایا الرزق لطلب العبد اشد طلب من اجلہ، کہ رزق انسان کو اس قدر شدت سے طلب کرتا ہے کہ جتنا اس کی موت انسان کو شدت سے طلب کرتی ہے۔ بلکہ بعض میں یہ بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ موت سے زیادہ انسان کو انسان کا رزق طلب کرتا ہے۔ یہ وہ چیزیں آیات اور روایت آپ کے سامنے، کچھ واقعات ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ صرف اللہ کی ذات رزق عطا کرتی ہے۔ حضرت سلمان نے بھی 4 افراد ایسے دیکھے ہیں کہ جنہوں نے پوری کائنات پر حکومت کی ہے، جو مخلوقات میں انسانوں کے اوپر جو حکومت ہو سکتی ہے، 4 انسان ان میں سے ہیں، 2 ظالم گزرے ہیں، 2 عادل انسان گزرے ہیں۔ جو 2 عادل انسان گزرے ہیں ان میں سے ایک حضرت سلمان نبی ہیں۔ حضرت سلمان نبی نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں ساری مخلوقات کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ علماء موجود ہیں، آپ نے پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، دعوت کا اصرار کیا تو بالآخر اللہ تعالیٰ سے یہ انتظام بندوبست لے لیا، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ حضرت سلمان نبی نے دعوت کا اہتمام کیا، جب کھانا تیار ہو گیا، ایک مچھلی پانی سے باہر نکلی تو اس نے کہا مجھے جلدی ہے، میرے حصے کا کھانا مجھے دے دو۔ حضرت سلمان نبی نے ان کے حصے کا کھانا جیسے اس کو دیا، تھوڑا دیا، پھر تھوڑا دیا، وہ کھا گئی۔ اس نے کہا ابھی میرا پیٹ نہیں بھرا ہے، مجھے اور کھانے کی ضرورت ہے، مجھے اور کھانا دو۔ جو باقی بچا تھا وہ بھی دے دیا، سارا کھانا کھا لیا، پھر بھی اس کے کھانے کی طلب کی اور کھانا مانگا۔ تو سلمان نبی نے مچھلی سے مخاطب ہو کر کہا کہ جتنا رزق میں نے ساری مخلوق کے لیے تیار کیا تھا وہ تو اکیلی کھا چکی ہے۔ لہٰذا یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حضرت سلمان نبی اگر پوری کائنات کے اوپر حکومت کر سکتے ہیں لیکن کائنات کو رزق نہیں دے سکتے ہیں، رزق اللہ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی اس مچھلی کا یا میرا اور آپ کا پیٹ بھرتا ہے۔ اسی
طرح حضرت سلیمان نبی پانی کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، ایک چونٹی کے منہ میں ایک گندم کا دانہ یا کوئی کھانے والی چیز تھی، وہ لے کے کنارے پہ کھڑی ہو گئی۔ ایک مینڈک پانی سے اپنا منہ باہر نکالتا ہے، وہ چونٹی اس کے منہ میں چلی جاتی ہے، پھر وہ مینڈک پانی میں غائب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد مینڈک باہر آتا ہے، اپنا منہ باہر کھولتا ہے، چونٹی باہر چلی جاتی ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا جب چونٹی منہ کے اندر گئی تھی وہ بند ہو گیا تھا، چونٹی مر جاتی، وہ چونٹی کو کھا جاتا، نکل جاتا مینڈک، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب باہر چونٹی نکلی، حضرت سلیمان نبی نے اس چونٹی کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ تو جب چونٹی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کی تہ میں ایک پتھر میں کیڑے کو پالا ہوا ہے، اس تک رزق نہیں جا سکتا اور وہ پتھر سے باہر نہیں آ سکتا، وہ نابینا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں اس کے حصے کا کھانا، اس کے حصے کا رزق اس تک پہنچاؤں۔ رزق لے کے میں پانی تک آ جاتا ہوں، پانی سے میں خود نہیں جا سکتا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس مینڈک کی ذمہ داری لگائی، یہ مجھے پینے تک پہنچاتا ہے، میں رزق لے کر واپس آ جاتا ہوں۔ یہ واقعہ بھی یہی بتاتا ہے کہ رزق اللہ کا کام ہے۔ اب مخلوق خدا جہاں کہیں پر بھی موجود ہو، وہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ رزق پہنچاتا ہے۔ انسان وہ کیڑا پتھر کے اندر، پانی کے اندر موجود ہے، کتنی مخلوق خدا ہے جو سمندر کے اندر رہتی ہے، اس تک رزق کون پہنچاتا ہے؟ آپ میں سے کبھی کسی نے کسی مخلوق کو سمندر میں جا کے رزق دیا ہے؟ نہیں دیا ہے، بلکہ جو ذات رزق وہاں جا کر پہنچاتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اسی طرح مولا امیر المومنین سے پوچھا گیا کہ ایک انسان زمین کے اندر ایک ایسے کمرے میں بند ہے جہاں روشنی داخل نہیں ہوتی، باہر کی ہوا داخل نہیں ہوتی، تو اس انسان کا رزق وہاں کیسے جائے گا؟ مجھ سے سوال کیا جائے کسی انسان سے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، وہاں کیسے جائے گا؟ لیکن کائنات کے امیر نے فرمایا کہ جیسے اس انسان کی موت اس کمرے میں جائے گی، ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق اس کمرے میں بھیج دے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ لہذا کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کا رزق زیادہ ہو جاتا ہے، اور کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کے کرنے کی وجہ سے انسان کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آج دو چار چیزیں جو رزق میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ پہلا کام یہ ہے کہ اللہ یہ انسان یہ نہ کہے کہ بس اب اللہ نے مجھے رزق دینا ہے، میں بستر بچھا کے سو جاتا ہوں، وہ رزق میرا بھیجے گا، نہیں، بلکہ انسان کو اس عقیدے کے ساتھ اپنی محنت اور اپنی کاوش کرنی ہے، اپنے کام کاج کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ جو چیز انسان کا رزق بڑھا دیتی ہے وہ شادی کرنا ہے۔ اکثر کنوارے بیٹھے ہیں اور والدین بھی یہاں موجود ہیں، تو یہ پیغام کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کنوارا شخص موجود ہے وہ نکاح کر لے، سیدھے نکاح جاری کر لے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے غیب کے خزانوں سے بے نیاز کر دے گا۔ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رشتوں کی جب ڈیمانڈیں ہوتی ہیں، لڑکی والے پوچھتے ہیں لڑکا کماتا کیا ہے، اس کی جاب کیا ہے، اس کی فلاں چیز کیا ہے، اس کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے، اس کی پراپرٹی کتنی ہے، آیا گاڑی ہے یا نہیں ہے، معاشرے میں یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ حالانکہ حضرت انسان کو جو پوچھنی چاہیے وہ صرف ایک چیز پوچھنی چاہیے، کیا آپ کا بیٹا اللہ، رسول، ائمہ معصومین کو، قرآن کو، انبیاء کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ آیا ماننے کے بعد یہ عمل بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ یہ چیز پوچھنی چاہیے۔ لیکن جو چیزیں پوچھنی چاہیے وہ میں اور آپ نہیں پوچھتے ہیں، جن چیزوں کو نہیں پوچھنا چاہیے میں اور آپ وہ کام جو ہے نا شروع کر دیتے ہیں، ایسے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کا نقصان یہ ہے کہ اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھیں کہ عورتوں کی، لڑکیوں کی عمریں 30 سال، 35 سال، 40 سال تک جو پہنچ چکی ہیں وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور لڑکوں کی عمریں دیکھیں آپ 20 سال، 25 سال، 30 سال ہو گئی ہیں، شادیاں نہیں ہوئی ہیں۔ حالانکہ انسان کو شادی کی ضرورت 15 سال جب پوری ہو جاتی ہے انسان کی کمری لحاظ سے، اس وقت شادی کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو اس موقع پر انسان جو اپنے بچوں کی شادی کرے تو یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے غیب کے خزانوں سے بے نیاز کر دے گا، غنی کر دے گا۔ پھر تیسری چیز یہ کہ انسان کثرت سے توبہ کرتا رہے اور استغفار خداوند قدوس سے طلب کرتا رہے۔ اس کے بعد پانچویں چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو ترک کر دے۔
جتنے گناہ انسان سر انجام دیتا ہے، دعائے کمیل کی شروع کے 4-5 لائنیں چھوڑ کے اس کا اگلی جو 3-4 یا 5 لائنیں ہیں، وہاں گناہوں کے بعد انسان کے لیے جو نقصان ہوتے ہیں وہ بیان کر دی گئی ہے۔ انسان دعا مانگتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی ہے، اچھا اور کچھ چیزیں کرتا ہے وہ انسان کی قبول نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے یہ مسائل پیش آ جاتے ہیں۔ پھر ایک چیز اور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان تجارت شروع کر دیں۔ یہ تجارت جو ہے نا میرے اور آپ کے رزق میں اضافے کا سبب بن سکتی ہے۔ اور تجارت کیسے کرے کہ انسان صدقہ دینا شروع کر دے، جتنا انسان صدقہ دے گا اس کا رزق ہے نا وہ بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح کچھ اور چیزیں ہیں جو آیات اور روایات سے میرے ذہن میں، لیکن خلاصتاً عرض کرتا ہوں، انسان اپنے مال سے اگر زکوٰۃ نکالنا شروع کر دے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ انسان اگر اپنے مال سے خمس نکالنا شروع کر دے تو انسان کا مال رزق جو ہے اس میں برکت آتی ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور جو خمس نکالتے ہیں، ہم میری آنکھوں کے سامنے کچھ ایسے افراد کے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ اپنے رزق کے اندر سے 100 روپیہ خمس کیا ہے تو اگلی دفعہ انہوں نے اس سے زیادہ کیا ہے، پھر اگلی دفعہ زیادہ، پھر اگلی دفعہ زیادہ، یعنی ہر سال ان کا خمس بڑھتا گیا، کم نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے تجارت کی ہے۔ ایک صلوات کا سہارا چاہیے محمد وعلیہ لہذا خلاصہ کلام ایک جملے میں کہ رزق کو تلاش کریں، لیکن رزق کے ساتھ ساتھ اس رزق دینے والے رازق کو کبھی فراموش نہ کریں۔ رازق کو چھوڑ کے رزق کی تلاش میں بھی نہ جائیں، اور اتنا رزق کی تلاش نہ کریں کہ خدا انسان کو بھول جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور میں گئے تو ایک فقیر نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے لیے دعا کوئی ورد بتائیں، میں امیر ہو جاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سے واپس آئے تو اس کو بتایا، تو جب اس کے پاس رزق آ گیا اب وہ امیر ہونا شروع ہو گیا۔ امیر ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس کے معاشرے میں برائیاں شروع کی، شراب پینا شروع کر دی، قتل کرنا شروع کر دی لوگوں کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ دیکھا اس انسان کو کچھ لوگوں نے پکڑا ہوا، جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے، پوچھا کیا وجہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ شراب بھی پیتا ہے اور یہ لوگوں کو قتل بھی کرتا ہے۔ لہٰذا رزق وہ تلاش کریں جو آپ کو باقی رکھنے کے لیے ہو اور آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے ہو۔ ایسا نہ ہو کہ وہ رزق میں تلاش کرنا شروع کر دوں جو مجھے خدا اور ائمہ معصومین سے، قرآن سے حق بات کہنے سے اور اعمال صالحات پہ عمل پیرا ہونے سے روک دے۔ دعا ہے کہ خدا ہم سب کو صحیح معنوں میں رزق حلال کو ماننے کی، اسے کھلانے کی، اپنے اولاد کو اس کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔